آپ کو بہت شارٹ پیریڈ میں زحمت دی. رات کو ستیش آنند صاحب کا میرے پاس فون آیا, پھر وجاہت سے میری بات ہوئی, یاسر سے بات ہوئی. یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے پاکستان کے حوالے سے. پاکستان میں جتنے بھی حکمران ہیں, جو گئے, جو آئے, جو آ رہے ہیں, سب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں پاکستان, میڈ ان پاکستان, پاکستانی نیشنلزم کی بہت بات کرتے ہیں. پاکستان کی فلم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے لمبی لمبی بناتے ہیں اس کی پالیسیز. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال سے کووڈ تھا, اور اس کووڈ میں پاکستان کی فلم انڈسٹری میں 30-35 فلمیں تیار ہوئیں. اربوں روپے انہوں نے, پروڈیوسرز نے, اور یاسر نواز اور عدنان صدیقی جیسے ایکٹر نے اپنی ساری عمر کی کمائی سے فلمیں بنائیں. اور اس پہ جب 5 فلمیں ریلیز ہوئیں اور وہ فلمیں بہت اچھا بزنس کر رہی تھیں, ایک لانگ ویکینڈ بھی ملا ہوا تھا, ایسے موقع پہ ایک باہر کی فلم جو ہے, پاکستان کے باہر کی فلم لگا کے اور پاکستانی پورے پاکستان فلم انڈسٹری کو تباہ کرنے کی باقاعدہ ایک مذموم کوشش یا سازش ہوئی. باہر کی فلمیں ہمیں بری نہیں لگتی, میں بھی دیکھتا ہوں, میرے بچے بھی دیکھتے ہیں, لیکن بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے پاکستان کا. تو پاکستانی ہونے کے لیے تھوڑا سا ہماری سرکار کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, پروونشل گورنمنٹ کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ 5 فلمیں 3 سال بعد ٹوٹل برباد ہوئی فلم انڈسٹری میں لگی, اور ذوق و شوق سے پاکستان ان فلمیں کو دیکھنے جا رہا تھا. وہ ابھی بات ہوگی, سارے پروڈیوسر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. سید نور صاحب نہیں آ سکے, ان سے بھی میری بات ہوئی ہے, وہ چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بات کریں گے. اور یہ ہم پہلی بات تو یہ کہ آرٹس کونسل آف پاکستان مذمت کرتا ہے اس پالیسی کی کہ ایسے موقع پہ جب پاکستان سینما دوبارہ سے سر اٹھا رہا تھا فرام دا ڈسٹ, اور یہ ایک فلم انڈسٹری فلرش ہونی تھی, آگے بھی بہت ساری فلمیں پاکستانی آ رہی ہیں, ان کو برباد کرنے کے لیے آپ ایک ایسی فلم لے کے آ گئے کہ جس کی وجہ سے ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا. اور ہمارے جتنے بھی فلم پروڈیوسر ہیں یہ زیادہ تر خود بھی آرٹسٹ ہیں, ڈائریکٹر ہیں, ایکٹر ہیں, ان کے ساتھ وابستہ ہے ہزاروں لوگوں کا روزگار جو کریٹو لوگ ہیں. تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیے پاکستان میں فلم کون بنائے گا؟ تو یہ ایک ارجنٹ میٹر تھا. میں بھی ٹریول کر رہا تھا, اور وجاہت دبئی سے آئے ہیں, عدنان لاہور سے ابھی فلائٹ پہ پہنچا ہے, اور مقصد یہی ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کو ہم بچانے کی کوشش کریں, جو اتنی اینٹی آرٹ اور کلچر سوسائٹی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو پھر کہتے ہیں کہ پاکستانی اچھی فلمیں کیوں نہیں بناتے. تو بنائی ہیں, انہیں موقع تو دو کہ وہ لوگوں تک پہنچیں. تو میں شکر گزار ہوں پورے میڈیا کا بھی, اور آپ سب کا بھی. میاں صاحب, بدر, جاوید بھائی آئے سپورٹ کرنے کے لیے, وجاہت رؤوف, بدر اکرام صاحب, عدنان صدیقی صاحب, یاسر نواز, ندا اور وجاہت رؤوف, آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ اتنے شارٹ پیریڈ میں آپ سب یہاں جمع ہوئے. اور میں درخواست کروں گا کہ چیئرمین صاحب جو پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں, آپ کچھ بتائیے کچھ فیکٹس کے بارے میں. السلام علیکم, میرا نام امجد رشید ہے, میں چیئرمین ہوں پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسیشن کا. پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسیشن کا مین مقصد ہے اور رہے گا پاکستان فلم انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا, پروموٹ کرنا, اور اس کی گروتھ میں جہاں بھی کوئی ضرورت ہو وہاں اس کو اسسٹ کرنا. یہ پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے بڑا ایک نادر موقع تھا کہ 2 سال اتنا تعطل ہونے کے بعد یہ فلمیں دوبارہ شروع ہو گئی, ریلیز ہو رہی. اس میں بڑی میجر انویسٹمنٹ ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ پبلک میں ایکسیپٹ ہو گئی. یہ ایسی فلمیں نہیں تھیں جن کو پبلک نے یہ سمجھا کہ جی کیا فلم ہے, یا اس کا کوئی فلم میں ٹیکنگ نہیں ہے. تو ہم نے ایز اے چیئرمین پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسیشن شروع سے ہی اس کو اینٹیسپیٹ کیا تھا. ہماری اپریہنشن تھی کہ یہ کچھ ایسی جو فلم آ رہی ہے فارن فلم, یہ ہمارے بزنس کو ڈیمیج کرے گی. تو ہم نے شروع سے ہی یہ
کوشش شروع کر دی تھی کہ جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہاں سے بھی، اور ہم اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کی ایک میٹنگ ہو اور ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے، بڑا سیریس پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ان کو کمیونیکیٹ ہو۔ تو اس سلسلے میں سیکٹری واز جنرلی بین ویری سیکٹری انفارمیشن ویری ریسیپٹیو۔ اس کو بڑے شارٹ نوٹس پہ میں نے کہا کہ جی ہمارے ایک ڈیلیگیٹ ملنا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا میں اتفاق سے جا نہیں سکتا تھا، کوئی میری پرسنل تھی تراویحیں ہو رہی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ جائیں، یہ پورا ایک ڈیلیگیٹ کوئی لاہور سے گیا ہے، کوئی کراچی سے زیادہ تر گئے ہیں، سب لوگ اکٹھے ہو کر ملے، اور سیکرٹری صاحب نے اشور کیا کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، اور یہ جو جیسے انڈیا کی بھی انہوں نے بند کر دی تھی کہ انڈیا کی فلم عید کو نہیں لگے گی، تو نہیں لگی پھر، تو اس کی بھی فلم میں ساتھ یہی ہوگا کہ بھی ہم اس کو آپ کو 1 ویک کا ٹائم دیتے ہیں، ہم نے کہا جی 2 ویک کا ٹائم دیں تاکہ یہ اپنا کوئی انویسٹمنٹ کا کوئی پورشن کور کر سکیں اور ان کو کوئی لاسز وغیرہ نہ ہوں۔ تو یہ ساری انشورنس اپنی جگہ چل رہی تھی۔ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ہم نے مریم اورنگزیب صاحبہ سے بڑی کوشش کی بات کرنے کی آفیشیلی طور پہ، ان کو لیٹر بھی لکھا، ان کے پی ایس کو بھی کہا، ان کو پھر دوبارہ لیٹر لکھا، پھر لیٹر لکھا، لیکن ان کو موقع نہیں مل سکا، یا وہ انہوں نے اس طرح نہیں سمجھا کہ بھی کوئی ضروری ہے، انہوں نے ہم سے کانٹیکٹ نہیں کیا، ورنہ میں یہ اپریہنشن ان کو ڈائریکٹ کنوے کر دیتا آفیشیلی طور پہ۔ اینی وے پھر ہم نے جس وقت واپسی پہ آ کے ان کو پھر ایک خط لکھا، کاپی بھی میرے پاس ہے، جس میں ہم نے بتایا کہ جی اس فلم کے فارن فلم کے شوز بھی کھل چکے ہیں، اور آلموسٹ 50% شوز جو ہیں وہ انہوں نے ان کو دے دیے ہیں، اور سینما نے ایز یوزول کچھ 6 کروڑ کی کلیکشن بھی کر لی ایڈوانس بکنگ میں۔ تو پھر بھی ہمیں یہ وعدہ کیا گیا منیمم کہ آپ کو 1 ویک ضرور دیں گے، اور ہم انسسٹ کرتے رہے کہ ہمیں 2 ویک چاہیے، لیکن ہوا یہ کہ 3 دن جب کہ فلمیں اچھی بزنس کر رہی تھیں، جبکہ آپ کو میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں کہ میں نے بھی ایک میٹنگ کی وہاں پہ گھر میں کہ بھئی اب یہ فلمیں اچھا بزنس کر رہی ہیں، اس کا رزلٹ آیا، اس کا رزلٹ آیا، تو چلیں فلم شروع کرتے ہیں، جو ہم نے اسکرپٹ وغیرہ لکھا ہوا تھا، لیکن ساری یہ ڈسکریجمنٹ ہو گئی، یہ اینٹی کلائمیکس ہو گیا کہ فلمیں انہوں نے، اور یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہوئی ہے جو آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا کہ فلم ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ سینسر جو فلم اسلام آباد میں ہوگی باقی دونوں سینسر بورڈ اس کو فالو کریں گے۔ کئی دفعہ یہ ہوا ہے، سٹیو صاحب بھی بیٹھے ہیں وہ بھی بتائیں گے، میں نے بھی کافی ڈسٹریبیوشن کی ہے کہ ہمیں لاہور سے بھی سرٹیفکیٹ مل گیا، ہمیں کراچی سے بھی سرٹیفکیٹ مل گیا سندھ کا، لیکن پنجاب کا جب تک وہاں کے سرٹیفکیٹ نہیں ملتا تھا وہ فلم رکی رہتی تھی، اگر پاس ہوتی تھی تو کر دیتے تھے، نہیں تو اس کو روک دیتے تھے۔ ہماری ایسی فلمیں بھی ہیں جو کہ یہاں کے پاس ہو گئی تھی، وہاں نے نہیں کی تو فلم رک گئی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اب کس چینل سے ہوا ہے ہمیں نہیں سمجھ آتی، کہ فرائیڈے کو انہوں نے فلم لاہور میں اور کراچی میں ریلیز کر دی، اور جیسے اینٹیسپیٹ کیا جاتا تھا وہ 2.25 کروڑ روپے کا ایک دن میں بزنس کیا انہوں نے۔ اسلام آباد میں اب سرٹیفکیٹ انہوں نے ایشو کیا ہے کوئی 3 بجے کے قریب، تو وہاں بھی لگ جائے گی۔ تو ہم سب اسٹیک ہولڈر ہیں، ہماری بھی پکچر ہم نے پنجابی ریلیز کی تھی سعید نور صاحب والی، اور باقی سب لوگ جو ہیں یہ ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کی انویسٹمنٹس ہیں، ان کی محنت ہے، تو میں آپ سے اب گزارش کروں گا کہ ہم ان لوگوں کو ان کی بات سنیں، پھر کوئی ایکشن پلان کنکلوڈ کرنا ہوگا تو ہم کر لیں گے۔ تو وجاہد صاحب جی پہلے تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں، ہم سب آپ کے بہت مشکور ہوں، اتنے محدود وقت میں آپ کو مدعو کیا گیا اور آپ سب لوگ ادھر اس وقت تشریف رکھتے ہیں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ ہم پروڈیوسر حضرات کچھ آپ سے اپنے
باتیں کریں. میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے تحفظات ہیں, جو ہمارے جو ریزرویشنز ہیں, اس کو اگر بدر اکرام صاحب اگر آپ پورا 1 by 1 سارا بتا دیں تو وہ بڑا آسان ہو جائے گا سب کے لیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو عطان. تھینک یو ایوری بڈی, آپ سب کے آنے کا شکریہ. قصہ ہے صرف 4 دنوں کا. ایک فلم 6 مئی کو لگنی تھی. ہم نے ریکویسٹ کی, مہینے سے ہماری یہ بات چل رہی ہے کہ جی ہمیں صرف فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے دے دیجیے. یہ 5 فلمیں ہیں, 3 عید کے دن لگی ہیں. 3 دن بعد فرائیڈے آ جائے گا جس دن یہ ڈاکٹر اسٹرینج لگ جائے گی. ہمیں 3 دن دے دیجیے. دس از دا اونلی اپیل. ہمیں ایشورنس دی گئی تھی منسٹری کی طرف سے کہ آپ کو مل جائے گا مختلف کوارٹرز سے, وچ از ناٹ این ان یوزول. نہ ہم کسی, سب سے پہلے ہم کلیئر کر دیں کہ نہ ہم کسی فلم کے خلاف ہیں, نہ کسی فلم کو بین کرانا چاہتے ہیں, نہ کسی سنیما کے خلاف ہیں. ہم چاہتے ہیں سنیما پیسے کمائیں, ان کی کمائی ہوگی تو بزنس بڑھے گا, کیپیسٹی بڑھے گی, پاکستانی فلموں کا فائدہ ہوگا. سو لیٹس میک دیٹ کلیئر کہ ہم نہ کسی فلم کو بین کرانا چاہتے ہیں, نہ کسی سنیما کی پرٹیکولرلی خلاف ہیں. ہم یہ صرف آج اپنی پلی لے کے آئے ہیں کہ ہم نے 5 فلمیں دی ہیں جن کا بہترین ریسیپشن ہوا ہے عید کے دن. نمبرز آر ان فرنٹ آف یو. بڑے دنوں بعد پاکستانی فلموں نے پرفارم کیا ہے, اور کل 3 بجے تک دے آر گوئنگ گریٹ. آپ کل کے بھی فگرز منگوا لیجئے, پرائم ٹائم سارے ہاؤس فل ہیں ساری فلموں کے. تو ہمیں یہ خوشی ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں اور سب کی فلموں کی اچھی رپورٹ ہے سب. اب 3 بجے کے بعد کل سے کیا ہوا ہے کہ امیڈیٹلی 50% شو ڈراپ ہو گئے. ابھی وجہات اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے. امیڈیٹلی. اور آج کیا ہوگا یہ نہیں پتہ. جیسے امجد صاحب نے کہا, ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں. رئیس فلم کراچی لاہور انکٹ تھی, اسلام آباد نے روک دی, بین ہو گئی. پرواز جنوب کراچی لاہور کلیئر تھی, اسلام آباد نے روک دی, 1 دن ڈیلے ہوئی, اس کا پریمیئر یہاں پہ تھا, کراچی میں روک دیا گیا, اسلام آباد نے کلیئر نہیں کی. ابھی ریسنٹلی ورنہ فلم کراچی لاہور نے کلیئر کی تھی, اسلام آباد نے روک دی تھی. یہی ہماری منسٹر صاحبہ مریم اورنگزیب صاحبہ, انہوں نے انٹروین کیا. شی واز ویری ہیلپ فل, شی واز ویری فورتھ کمنگ, اور انہوں نے ہی وہ کلیئر کروائی. پھر جب اسلام آباد سے ہوئی کلیئر تب وہ فلم لگی, اس سے پہلے نہیں لگی, رات تک جھگڑا چل رہا تھا. ابھی ریسنٹ ایگزامپل ہے ابو علیہ کی فلم جاوید اقبال, کراچی میں پریمیئر ہوا, آپ سب آئے تھے وہاں پہ. اسلام آباد نے ریلیز کی, نہیں لی. لیکن ایک فلم جیسے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اسلام آباد نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, کل جیسے امجد صاحب نے بتایا 2 کروڑ کا بزنس کر چکی ہے. تو سر یہ 2 کروڑ تو ہمارے پروڈیوسرز کی جیب سے گیا ہے نا. دس از دا پرائز وی ہیو پیڈ فار اے لا دیٹ از پریویلنٹ. ایک پوائنٹ. تو ہمیں تو صرف 4 دن چاہیے تھے, وہ 4 دن بھی نہیں ملے. تو کیا فائدہ ہوا اتنی ساری فلمیں بنانے کا جب ہمیں 4 دن لانا چاہیے. دوسری بات, یہ ہمارے پاس موشن پکچر ایکٹ ہے 1979 کا, جس کے تحت فلمیں سینسر بورڈ کام کرتا ہے, فلم کی ریلیز بنتی ہے. یہ کاپی آپ لوگوں کو مل جائے گی. اس میں .312 ہے, یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے مطابق کوئی سنیما 15% سے زیادہ فورن فلم نہیں دکھا سکتا. یہ کوٹا ہے, یہ لاء میں موجود ہے. آج ابھی وجہات ڈیٹیل بتا دیں گے کہ کیا سچویشن ہے سنیما سے. تو ہم کوئی, پہلے تو ہم نے فیور مانگی تھی, اب تو ہم فیور میں نہیں مانگ رہے. ہم کہہ رہے ہیں جو لاء ہے اس کو تو فالو کر لیں. سو ہماری ریکویسٹ ہے, صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے. تو اس کے کچھ جسے کہتے ہیں فنکشنل پوائنٹ ہیں, ریشنل پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو کی. اب اس کے کچھ ایموشنل پوائنٹس بھی ہیں. لیکن یہ فلمیں امپورٹ ہوتی ہیں آن اے کمیشن, تو اس کا سارا ریونیو باہر جاتا ہے. یہ پاکستانی فلمیں اپنے پیسوں سے بنی ہیں. جتنا ریونیو آئے گا اس کو تو 1 روپے کو 1 روپے بھی نہیں گننا چاہیے, اس کے 1 روپے کو 1.5 روپے گننا چاہیے. کیونکہ یہ ہمارے سارے پروڈیوسرز جو ہیں نا, یہ فلم ایڈکٹس ہیں. انہوں نے اگر 1 روپیہ بھی کما لیا یا بریک ایون بھی ہو گیا, بلکہ میں کہتا ہوں اگر انہیں فلم میں 5% لاس بھی ہو نا, اگلے سال یہ پھر فلم بنانے کھڑے ہو جائیں گے. تو جو 1 روپے کا ریونیو آ جائے گا اسے 1.5 روپیہ سمجھیں, بیکاز دے ول ری انویسٹ ان پاکستان, دے ول ری انویسٹ ان کریٹنگ جابس, they will reinvest in entertaining people, they will reinvest in creating positive image of Pakistan. تو آپ یہ ساری چیزیں ہم ایٹ اے لاس کر رہے ہیں. سارا سال یہ ڈراموں میں ایکٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد اتنا حق تو بنتا ہے کہ ایز پر لا فالو کیا جائے. چاہے دیکھیں
अगेन बैन करने की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह बाकी फिल्मों ने लाइन में खड़े होकर सर्टिफिकेट लिया, अपनी बारी ली, उसको तो फॉलो करें। इसी तरह जो अभी देखें, पैमरा रेगुलेट करता है पाकिस्तानी कंटेंट को टेलीविज़न में कि जी फॉरेन कितना होगा, लोकल कितना होगा, 10%। इसी तरह का लॉ मौजूद है। तो हम कह रहे हैं कि वही लॉ फॉलो कर लिया जाए। सो ये मोटी मोटी गुजारिशात हैं। इसके बाद वजाहत सॉरी अदनान कुछ बिज़नेस के बारे में और उसके बारे में बताइए। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इनके दरमियान मैं सबसे यंग प्रोड्यूसर हूँ एज ए फिल्म मेकर, और ये मेरी पहली काविश थी दम मस्तम। आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम जो अदाकार हैं, कोई हॉलीवुड के अदाकार नहीं, बॉलीवुड के अदाकार नहीं है, ये हमारी उम्र भर की कमाई होती है, और इस उम्र भर की कमाई से हम अपने पैशन को हम तख्लीक करते हैं, हम आपको पर्दे पे ला के दिखाते हैं। ये आसान काम नहीं है। हम उम्र भर की कमाई एक फ़िल्म बनाने में लगाते हैं और उसको आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ इसलिए कि ये हमारा पैशन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे पैसे भी अगर वापस आ जाए तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक मार्का होगा जो उम्मीद नज़र नहीं आती। मगर जैसे कि बदर इकराम साहब कह रहे थे कि हम अगर लॉसेस में भी जाएंगे तो हमारा पैशन ऐसा है कि हम बनाएंगे। 50 साहब 4 फिल्में बना चुके हैं, यासिर बना चुके हैं। ये सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि ये इनका शौक़ है, इनका पैशन है, और एक छोटे बिजनेसमैन, हम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम फेडरल गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमें महफूज किया जाए। जैसे कि पहले भी आप सब ने कहा कि भाई हम फॉरेन फिल्म्स के ख़िलाफ़ नहीं हैं, बिल्कुल चाहते हैं वो आए। मैं ख़ुद फ़ैन हूँ मार्वल्स का, मैं ख़ुद देखने जाऊँगा, अपने बच्चों के साथ देखने जाऊँगा। मगर हमने भी कुछ फिल्में बनाई हैं और अल्लाह के फजलो करम से वो फिल्में सब चल रही हैं, और आप सब ने लिखा उनके बारों में, आप सब ने जाके देखी भी हैं वो फिल्में, और आप लोगों ने खूब तालियां भी बजाई हैं उसके हवाले से। तो हम ये सिर्फ चाहते हैं, और ना कि वो बिज़नेस अगर बुरा कर रही होती तो हम कहते कि यार ठीक है यार, आपका कोई जस्टिफिकेशन है, आप एग्जिबिटर हैं, आपको नुकसान हो रहा है। आप एक फ़ॉरेन फिल्म से ऑलरेडी एडवांस बुकिंग कर चुके हैं, आप ऑलरेडी एक पैसा आपके पास आ चुका है, तो ये पैसा तो हम भी आपको कमा के दे रहे थे। तो वो अगर बाद में भी लगती तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उतना ही रश होता जितना आज जो हो रहा है। और जो फिगर्स थे कल और परसों में आपको पता लग गया है कि वो हाफ हो गया है। हमारी गुजारिश ये है कि प्लीज़ ये हमें रिलैक्सेशन दिया जाए जो हमने ये दरख्वास्त की थी। और कितना मांगा था हमने? हफ्ता मांगा था। हम तो कोई ये भी नहीं कह रहे थे कि अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दीजिए। तो प्लीज़ हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमने आपसे गुजारिश की थी, मैं, शतीश साहब, बदर साहब, आप मसरूफ़ थे, आप नहीं आ सके थे, मगर हम सब लोग गए थे ना, ऑफकोर्स इनके कंसेंट के साथ गए थे। और हमने जाके ऑफिशियली जाके हम मिलकर भी आए हैं कैपिटल में, और हमें बताया भी गया था, और यकीनन उन्होंने भी बड़ी हमारी मदद की। मगर ऑल ऑफ अ सडन ये एक जो कल जो फिल्म लग गई 3 बजे, उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है आपको अंदाज़ा नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अगली दफ़ा अगर फिल्म बनाऊंगा तो मैं सोचूंगा आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा सिनेमा कैसे बड़ा होगा। वो इसी तरीके से बड़ा होगा कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। और जब तक ये नहीं होगा आप कैसे कहेंगे कि यार हम क्यों ईद में फिल्म लगाते हैं, हम क्यों 5 फिल्में ईद में लेकर आए हैं? क्योंकि हमें पता है कि हम कमा नहीं सकते। हमें आम वक्त पे अगर फिल्म कैसे कॉन्फिडेंस दिलवाना इनका काम है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को उसको बिल्कुल महफूज किया जाए। और ये बग़ैर ये अपील किए मेरे ख़्याल में ये बात पहुंच नहीं रही। हम हुकूमत पाकिस्तान से भी बात करते हैं, और हम अपनी पाक अफवाज से भी कहते हैं कि जी हमारी जो रिजर्वेशंस हैं इनको देखा जाए। हम बहुत मजबूर होकर इधर बैठे हुए हैं सब।
ہم سب اپنی پروموشنز پہ گئے ہوئے تھے, یہ دبئی گئے تھے, اپنی پروموشن چھوڑ کر آئے ہیں, میں لاہور کی اپنی پروموشن چھوڑ کر آیا ہوں, یاسر اپنی پروموشن چھوڑ کر آئے ہیں, صرف اس لیے بیٹھے میں. اور یہ وقت, اس وقت ہمیں سنیماز میں جانے کا تھا, یہ وقت ہمیں اور پروموٹ کرنے کا تھا, نہ کہ یہاں بیٹھ کے ہم آپ کے ساتھ یہ اپنی دکھ بھرے روئے. بہت بہت شکریہ. ندا کچھ کہنا چاہ رہی ہے ندا کے بعد. میں بھی یہ بات رپیٹ کروں گی کہ ہمارے پیچھے کسی سیٹھ صاحب کا ہاتھ نہیں ہے. ہم لوگوں نے بہت محنت سے پیسے جمع کیے ہیں اور ہم پیشنیٹ ہیں فلمیں بنانے کے لیے. اسی لیے یہ ہماری چوتھی فلم ہے جو ہم نے پروڈیوس کی ہے, اور یہی سوچ کے کی ہے کہ ہمیں بریک ایون بھی مل جائے, سو ہم اس کو دوبارہ سے انویسٹ کریں گے اور فلم بنائیں گے. سو ہماری چاہ بہت بڑی نہیں ہے, پر ہمیں عوام سے تو سپورٹ ملی, لیکن یہاں ہم بالکل گھبرا گئے دیکھ کر کہ ہمیں سنیماز کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں ملی. اتنی سی التجا تو تھی کہ بس وہ فلم جس کے ہم خود بھی فین ہیں, مارول موویز کی, میں خود بچوں کے ساتھ اگر 5 دن بعد لگتی تو کہ میں دیکھنے نہیں جاتی, میں خود بچوں کے ساتھ دیکھنے جاتی, ایڈوانس بکنگ کراتی. ہم ان کے خلاف نہیں ہیں, ہم صرف اپنا اتنا سا حق مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم پیشنیٹ ہیں, ہم اپنی جمع پونجی ہم ساری زندگی ذرا ذرا کما کے جو ہے وہ گیدر کرتے ہیں, اور ہم نے انویسٹ کیا ہے فلم میں اور فلم بنائی ہے باقاعدہ. وہ شوز سولڈ آؤٹ بھی ہو رہے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, رش بھی ہے, چاہے وہ عدنان کی فلم ہو, وجاہت کی ہو, ہماری فلم ہو, یا حسن ضیاء کی فلم ہو, جمیل بیگ کی فلم ہو, وہ سب کما رہی ہیں فلمیں. ایسا نہیں ہے کہ سنیماز خالی ہیں. اور 2 سال بعد, کرونا کے 2 سال بعد ہم نے یہ اسٹیپ لیا ہے کہ بھائی ہم عید پر فلم لے کر آئے ہیں, ہم نے یہ رسک لیا ہے. سو ہمیں تحفے میں یہ مل رہا ہے کہ ہم سے تھوڑا وعدہ کیا گیا کہ ہم 5 دن, صرف 5 دن کی تو بات تھی کہ ہم ڈیلے کر دیں گے. کل بہت سارے سنگل اسکرین سنیما سے ہمارے شوز اتار دیے گئے, تو کہاں سے دیکھیں؟ لوگ ہمیں فون کر رہے ہیں کہ ہم چکر کے یا ہم دم مستم کی فلم یا گھبرانا نہیں ہے یا پردے میں رہنے دو کے ٹکٹس لینے گئے تو وہاں ہے ہی نہیں فلمیں. سنگل اسکرین پہ صرف فورن فلم لگی ہوئی, جس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. فورن موویز لگنی چاہیے سنیما میں تاکہ فٹ فال بڑھے, ایک ہیبٹ جو ٹوٹ گئی ہے وہ ڈیولپ ہو. ہماری صرف یہ التجا ہے کہ ہمیں میدان تو دیا جائے کھیلنے کے لیے. اور معذرت کا ساتھ, یہ جو ہم نے فلمیں بنائی ہیں یہ کل نہیں بنائی ہے, یہ جو کووڈ شروع نہیں ہوا تھا جب سے ہم بنانا شروع کریں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارا جو یہ پیسے رک گئے تھے, یہ ہم کہیں اور انویسٹ کرتے تو شاید مل بھی جاتے. تو یہ 2-2.5 سال یہ پیسے ہمارے پاس, اس کا کوئی انویسٹمنٹ آگے نہیں تھی. اب ایک چھوٹا سا موقع آیا ہے آگے کچھ بنانے کا, تو وہ بھی سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا تو یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ میں اس بھی کہوں گا کہ جب کووڈ آنے سے پہلے میری 3 دن 4 دن شوٹ ہوئی تھی, تو لاک ڈاؤن لگ گیا, سب کچھ بند ہو گیا. ایک دل میں خیال آیا کہ یار ابھی 3-4 دن کی انویسٹمنٹ ہے, یہ کووڈ کتنا لمبا چلے گا, یہ سب کچھ سلسلہ کتنا چلے گا. تو ایک دل نے کہا کہ یار یہ 3 دن کا 4 دن کا لاس برداشت کرتے ہیں, فلم نہیں بناتے. لیکن پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم نہیں بنائیں گے تو پھر انڈسٹری آگے کیسے جائے گی. اور الحمدللہ پہلے 3 فلموں نے بزنس کیا ہے تو چوتھی بھی کرے گی. تو ہم نے یہی سوچ کے بنایا کہ چلیں ہمارا ملک ہے, ہماری فلمیں ہیں, اور میں ہوں یا وجاہت ہے, چلو عدنان اور یہ تو فرسٹ ٹائم آئے ہیں, لیکن ہم نے ماشاءاللہ سنیماز کو بھی کما کے دیا ہے, ہم نے ریونیو جنریٹ کیا ہماری موویز نے, اور آگے بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں. ہم آپ کے سنیما میں آنے کے لیے لوگوں کو ہم در جاتے ہیں, ہم مالز جا رہے ہیں, ہم پروموشن کے لیے دن رات ہم نے صرف ایک اس لیے کیا ہوا ہے کہ لوگ جو 2 سال 2.5 سال سے سنیماز میں نہیں آئے وہ خدا رہا آپ سنیماز میں آئیں اور ہماری موویز دیکھیں. اس کا مطلب ہم اور آپ ایک ہی ہے نا, میں سنیماز کی بات کر رہا ہوں. آپ ہمیں سپورٹ کریں, ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, ہماری ایفرٹ آپ سب کو نظر آ رہی ہے. آپ یقین مانیں یہ آخری کے جو 15 دن گزرے ہیں رمضان سے لے کے, ہم 3-3 4-4 گھنٹے سوتے تھے. ہمیں یہاں بھاگنا ہے, ادھر بھاگنا ہے, صرف اس لیے کہ ہم موویز کو پروموٹ کر سکیں, لوگ سنیماز کی طرف آئیں. کہ 2.5 سال 3 سال تک مووی لگی نہیں ہے سنیما میں, تو ہم جب آپ کے لیے اتنا کر رہے ہیں تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ کو ہماری محنت, آپ کو ہماری یہ مشقت نظر نہیں آ رہی ہے؟ فلم اسکرپٹ اور
فلم اسکرپٹس چھوڑ دیں, فلم کا شوٹ چھوڑ دیں, فلم کی پوسٹ چھوڑ دیں, آپ آخری کی 15 دن کی محنت دیکھیں ہماری. ہم نے دن رات ایک کر دیا یار, صرف اس لیے کہ ہم لوگوں کو سنیما میں لے کر آئیں, اور اینڈ میں آپ ہمیں یہ رزلٹ دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے لگے. کل میرے پاس کال آئی کہ 5:30 بجے کا 4 دن پہلے ٹکٹ شو ہم نے بک کیا ہوا تھا, یہاں پر کہہ رہے ہیں ہم نے وہ اتار کے دوسری فلم لگا دی, آپ یہ دیکھ لیں آ کے, فوراً فلم لگا دی ہم نے. وہ کہہ رہے ہیں تو پیسے واپس لے جائیں, یہ فلم دیکھیں. تو پھر کہاں سے آیا, پھر ہم کیوں بنائیں فلم؟ پھر بہتر نہیں ہے ہم ڈرامے بنائیں, بہتر نہیں ہے کہ ہم ایکٹنگ کریں. ہم تو شوق کے لیے بنا رہے ہیں نا فلم, اپنے ملک کے لیے بنا رہے ہیں, اور سارا جو جتنا ریونیو جنریٹ ہوگا وہ اسی ملک میں آنا ہے نا. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ فلم نہ لگیں, وہ لگیں, 1 ہفتہ دے دیں. چلیں آپ 1 ہفتہ نہیں دینا چاہتے نہ دیں, کم از کم آپ شوز کا تو کچھ انصاف کر دیں. آپ ہمارے شوز اتار کے آپ نے صرف دوسری فلم لگا دی, آگے انگلش فلم لگا دیا آپ نے. تو میں اب جذباتی ہو جاتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ اس فلم کا پروڈیوسر ہم دونوں ہیں, لیکن میں اس کا ڈائریکٹر بھی ہوں. اس کے اسکرپٹ سے لے کے, اس کے شوٹ سے لے کے, کہاں کس طرح شوٹ ہم کرتے ہیں یہ ہمیں اندازہ ہے. ہمارا مقابلہ ڈائریکٹ کیا جاتا ہے انڈین موویز سے یا فورن موویز سے. سر ہم اتنے بڑے نہیں ہیں ابھی 2% آبادی ہے جو فلم دیکھنے آتی ہے سنیما میں. ہم اتنے بڑے نہیں ہیں ابھی, ہمیں بڑے ہونے کا ٹائم تو دیں. سر آپ لوگوں کو یہ یاد ہوگا جب پرائیویٹ چینلز آئے تھے تو آپ کا پاکستانی عوام تک یہ اسٹار پلس, سونی, یہ جو انڈین چینلز ہیں وہاں لگ گئے تھے, لیکن ہم لوگوں نے ہی لے کر آئے نا واپس. آج جیو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے الحمدللہ, ہم ٹی وی کھڑا ہوا ہے, آپ کا ARY کھڑا ہوا ہے, صرف اس لیے کہ ہم نے محنت کی. ہمیں پتا تھا کہ ہمارا ڈرامہ نمبر 1 ہے اور ہم نے کیا نمبر 1 اس کو. تو کیا ہم فلم نمبر 1 نہیں کر سکتے؟ ہمیں ٹائم تو دیں کم از کم آپ. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم فلم بنا کر چھوڑ دیں, ہم ڈرامے کرتے رہیں, ایکٹنگ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, نہیں ہو رہا, آپ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ہمیں بچے پالنے, گھر چلانا ہے اپنا, ہم وہ کرتے رہتے ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جی السلام علیکم. شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا. جو ہماری فلمیں چل رہی ہیں, جس طرح بدر نے کہا, میں آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ جس طرح آپ لوگوں نے پروموٹ کی ہم سب کی فلمز, اسی وجہ سے ہاؤس فل جا رہے ہیں سب موویز کے. تو یہ ہوتا ہے پارٹنرشپ کا ایک اسپرٹ جس میں ہم پاکستانی سنیما کو آگے لے کے جاتے ہیں. ساری انڈسٹریز ریگولیٹڈ ہیں, گاڑیاں, آٹو موبائل انڈسٹری ہے, یہاں تک کہ ٹی وی چینلز پہ بھی ایک رول ہے کہ اتنا % سے اوپر فورن کانٹینٹ نہیں چل سکتا. سب چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے پہ آتے ہیں. جب سنیما کی بات ہوتی ہے تو ایسا بھی رول ان پلیس ہے, لا ہے جو بدر نے بتایا, لیکن پریکٹس نہیں ہو رہی. میں آپ کو نمبرز بتاؤں, 453 شوز تھے کل ٹوٹل ملا کے, اس میں سے 220 وچ از 48.5%, آلموسٹ 50% شوز جو ہیں وہ, لیکن اس میں اسلام آباد نہیں شامل. اچھا, اور اگر کمپیئر کریں تو جو ہماری موویز ہیں وہ 12%, 9%, 8% پہ شیئرنگ ہے. تو ایک انگلش مووی کے اگینسٹ جو کہ 49-50% سے اوپر لے کے جا رہی ہے اسلام آباد, آپ دیکھیں. اور ہماری فلموں کو بالکل ہی لو, ایک شو ہے دن میں, 2 شو ہیں. جس طرح ندا نے بتایا, جو پری سولڈ ٹکٹس ہیں وہ لینے لوگ جا رہے ہیں کہ یہ ہماری مووی دیکھیں, تو وہ کہتے ہیں یا آپ ریفنڈ لے لیں اور یا آپ ڈاکٹر اسٹرینج دیکھ لیں. تو ہماری فلموں کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. تو آل وی آر سیئنگ اس کہ جو ایک فری گراؤنڈ ہوتا ہے, فیئر پریکٹس ہوتی ہے, وہ کریں. کوئی فلم بین نہ کریں, کچھ نہ کریں, اس کو ریگولیٹ کریں, اس کو صحیح شیئر ملے. دوسرا میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ سینما اونرز ہیں اور ہمارے دوست ہی ہیں, ہمارے سب ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. ذرا فاروق صاحب آئے ہوئے ہیں یہاں کے پری والے, انہوں نے ڈیسیجن لیا, اسٹینڈ لیا کہ میں پرائم ٹائم پہ نہیں دوں گا شو. یہ ہوتا ہے سالیڈیرٹی وتھ پاکستانی سنیما. انہوں نے اپنا فائدہ نقصان نہیں دیکھا, آل دو پاکستانی بھی فل جا رہی ہیں, لیکن اگر 10 سیٹیں بھی کم جاتی ہیں کسی شو پہ, تو مطلب ہے یہ بات, یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ میں پہلے اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کروں, اس کے بعد سیکنڈ پرائرٹی پہ ہم آگے لے کے جائیں. تو یہی تھا, باقی ساری باتیں تو ہو چکی ہیں یہاں پر. یہی آپ لوگ سے درخواست کروں, جس طرح آپ نے پروموشنز میں ہمیں سپورٹ کیا ہے, اسی طرح اس کے بارے میں لکھیں, پریشر بلڈ کریں. ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ ہم منسٹری سے ملیں. اور میں شازیہ کے بعد بریفلی اینڈ میں شیخ صاحب کی طرف جاؤں گا کہ ہماری اپیل کیا ہے اصل میں. میں بھی بس یہی کہوں, جو جات نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے لوگ سنیما آئے ہیں, کیونکہ ہم جب پروموٹ کر رہے تھے آپ نے ہمیں پروموٹ کیا اور ہماری فلمس کو پروموٹ کیا. تو اس کاز میں بھی پلیز ہمیں سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے سنیما کے لیے, ایز ایوری ون سیٹ کے لائف سیونگز لگا کے ہم محنت کر کے ایک چیز بنا کے انٹرٹینمنٹ لے کر آ رہے ہیں لوگوں کے لیے. اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو ہے جو پیپل ہیں, وے کریٹنگ جابس فار دوز پیپل جن کو ضرورت ہے. اسپاٹ بوائز ہیں, کیمرہ مین ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سیٹ کے اوپر. تو بس آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس کاز کے لیے بھی, جس طرح فلمس کو کیا ہے, پلیز اس کو بھی. اچھا, ایک لاسٹ پوائنٹ میں بھول گیا کہ اگر ڈاکٹر اسٹرینج 4 دن یا 7 دن بعد بھی لگتی تو بھی اتنا ہی پروفٹ کماتی, کیونکہ یہاں سے دبئی تو کوئی نہیں جائے گا دیکھنے کے لیے. تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا اس مووی کا. ہم سب کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ شاید ہم میں سے کوئی اگلے سال فلم نہ بنا سکے, پھر کیا لگائیں گے.
اس کے بعد ڈاکٹر اسٹرینج 365 دن تو نہیں چل سکتی, تو ہماری فلموں سے ہی سنیما چلتا ہے. اور اگر ہم 4 نہیں بنائیں گے, 5 نہیں بنائیں گے جن کی آئی ہے, تو رہی کتنی جائیں گی پھر فلمس. میں شیخ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کلوزنگ ریمارکس بھی اور جو ہمارا ایک ریکویسٹ ہے, اپیل ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. نہیں, اس سے پہلے کہ شیخ صاحب بات کریں, میں ابھی بقرعید میں اور فورن فلمز آنے والی ہیں, تو پھر کیا اگر ہم ابھی نہیں روکیں گے تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا. اس کو رکنا چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ, جتنا سپورٹ آپ نے ہمیں پروموشن میں کیا ہے اس میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیجیے, اور جتنا ہم یہ پریشر بلڈ کریں گے اور جتنا ہم یہ جا کے بتائیں گے لوگوں کو, اتنا زیادہ فائدہ ہوگا ہمیں, اس انڈسٹری کو, پاکستان کو. بہت بہت شکریہ. شیخ صاحب. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ ساری باتیں تو کہہ دی ہیں سب نے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب سے کہ اس میں فوری طور پر آپ ایکشن لیں اور ہماری پاکستان فلم انڈسٹری کو بچائیں. آج ہی ایکشن لیں. آپ مریم اورنگزیب کو بلائیں, ان سے پوچھیں ڈیٹیل, اور آپ اس پہ ایکشن لیں. یہ آج تک انڈسٹری میں نہیں ہوا کہ 3 دن پاکستانی فلمیں لگنے کے بعد ان کو بغیر بتائے ہوئے وہ اتار دیا ہے. یہ میرا مطلب ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی. لوگ, میرا مطلب ہے اپنے پیسے, جیسے عدنان ہے, اپنا نہیں حسنین ہے یہ, اور اپنا وجاہت ہے, یہ میرا مطلب ہے کہ ندا اور یاسر ہے, یہ اپنے پیسے یعنی کہ جو کسی اور کام میں لگا سکتے وہ فلم انڈسٹری پہ لگا رہے ہیں, اور رسک لے رہے ہیں کہ یار ہم پاکستان فلم انڈسٹری کو آگے لے کے جائیں. ہمیشہ پاکستان کے عوام کو پاکستانی فلموں سے یہ گلہ تھا کہ آپ فلمیں اچھی نہیں بناتے, میوزک اچھا نہیں ہوتا, ساؤنڈ اچھا نہیں ہوتا, آپ کے کیمرے اچھے نہیں ہیں, لائٹ اچھی نہیں ہوتی. اب الحمدللہ یہ آپ ساری فلمیں جا کے دیکھیں, یہ ساری اس قابل ہے کہ آپ ان فلموں کو کسی بھی ہندوستانی فلم کے سامنے لگا سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, اتنے کم عرصے میں ہم نے وہ سارا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے. اور اس وقت اگر یہ ہمارے انڈسٹری کے ساتھ یہ ہوگا کہ 3 دن کے بعد فلم بغیر بتائے ہوئے اتار دیں تو کہیں بھی نہیں رہیں گے ہم. تو میری ریکویسٹ پرائم منسٹر صاحب سے ہے کہ پلیز آج 6 بجے کا شو چلنا ہے, اس سے پہلے اگر آپ کو ہماری یہ خبر, آپ کا بہت بہت شکریہ جتنے بھی چینل والے آئے ہیں, اس کو ارجنٹ سمجھ کے آپ اس نیوز کو لگائیے گا. بریکنگ نیوز ایکچولی یہ ہے آج کی, تو یہ اس کو, تو وہ آپ اس کو لگائیں تاکہ وہ اس کو سنیں پرائم منسٹر صاحب, اور وہ خود فنون لطیفہ سے ان کا بڑا لگاؤ ہے. تو وہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ پہلے ڈیسائیڈڈ تھا, پچھلی عیدوں پہ یہ ہوا ہے کہ بھائی ہندوستانی فلمیں لگتی تھی تو 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا تھا, 6 دن کا ٹائم دے دیا تھا. تو یہ جتنے بھی پروڈیوسرز ہیں یہ سب کہہ رہے ہیں کہ 5-6 دن کا ٹائم ہمیں دو, اور کچھ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ جو سینما پاکستان میں بنا ہے یہ انگلش فلموں کی وجہ سے بنا ہے اور باہر کی فلموں کی وجہ سے بنا ہے, جس کا فائدہ ہم پاکستان فلم انڈسٹری اٹھا رہے ہیں. تو لہٰذا آپ ہمارے پاؤں, آپ ہمیں مضبوط کریں, ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے پوری دنیا میں. تو میری ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے کہ پلیز آج کوئی ایکشن لیں اور اس ایکشن کو ارجنٹ سمجھ کے روکیں, اور ہمیں 4-5 دن کا مارجن دیں, اور پھر بے شک وہ جو فورن فلم ہے اس کو لگا دیں. شکریہ. اب جیسے کپری سنیما ہے, زندگی بھر ادھر فورن فلمز لگی ہیں, آج کپری سنیما فورن فلمز کی وجہ سے ابھی تک کھڑا ہوا ہے. تو وہ اگر یہ ڈیسیشن لے سکتے ہیں تو باقی جتنے بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جن کی ایگزیبٹرز ہیں, وہ یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ فار دا سیک آف دس انڈسٹری, ٹو سیو دس انڈسٹری, دے ہیو ٹو ٹیک اینی ایکشن فار دس انڈسٹری. یہ شیخ صاحب بہت شکریہ. اس کا پریکٹیکل کنکلوژن جاوید شیخ صاحب نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ ہونا چاہیے نا. آپ لوگ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, ہم لوگ
मैं कराची जा रहा था, सॉरी इस्लामाबाद जा रहा था, मैंने फ़्लाइट कैंसिल कराई, सब लोग आए हैं, तो इसका कुछ बेनिफिट होना चाहिए, उसका कोई रिज़ल्ट होना चाहिए। और एक बात जो शायद आपके नॉलेज में हो और मेरा ख्याल है शायद हमारे किसी कुलीग ने कवर नहीं किया, कि पाकिस्तानी फिल्में पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट से बनी है और ये जो पैसा है ये पाकिस्तान में रहेगा, इससे नई इन्वेस्टमेंट्स होंगी, और ये जो 5-10% की कमीशन पे फिल्म होती है ये सारा फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में बाहर जाता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इस वक्त हम इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कभी IMF के पास जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, और कभी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं इम्पोर्ट्स के ऊपर, तो ये भी तो एक ऐसी चीज़ है कि इसको देखा जाए कि फॉरेन एक्सचेंज की जो रेमिटेंसेस है उसको इम्पोर्टेंस है या जो इंडिजिनस मुल्क में पैदा हो रहा है उसमें है। ताल्लुक है जिस तरह आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन क्यों फाल नहीं है, क्यों वो इस पे एक्शन नहीं लेती? ये बेसिकली मैटर उन्हीं का है। ये आप कैसे कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स का इशू नहीं है ये? नहीं सर, ये जो मैटर है सिनेमाज से जो रिलेटेड मैटर है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का है ना, कि डिस्ट्रीब्यूटर्स लिंक है ना ये? नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बाइकाट कर सकते हैं सिनेमाज को, उनके साथ बैठ के बाकी चीज़ों में बात करें। अब आपकी फिल्में ये देखें, अब आप इस इशू पे जाएंगे, हम प्रेशर बिल्टअप करेंगे, 4 दिन बाद अगर वो फिल्म रुक भी जाती है, जो कि नहीं रुकेगी, मुझे नहीं लगता कि इतने अच्छे हालात हैं कि तो वो फिर ऐसा चलते हो हम लोग जाएगा, बैठेंगे। ऐसा हो जाएगा। लेकिन 4 दिन बाद अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आपकी फिल्मों का बिजनेस बर्बाद हो चुका होगा उस वक्त तक, तो वो उसका कैसे मतलब वो सद्भाव होगा? देखिए सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं आपके सामने यहाँ पर, अमजद साहब, सतीश साहब, हम टीवी, ARY की रिप्रेजेंटेशन भी है, यही लोग पाकिस्तानी फिल्में करते हैं ना। आज हम इनके साथ ही बैठे हैं, मैंने तो फिल्म नहीं प्रोड्यूस की, इन्होंने प्रोड्यूस की है, तो हम इनके साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई छुपे से पर्दा तो नहीं है। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन फाल इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। एज़ पर द जो रजिस्ट्रेशन होती है उसमें मोर देन 100 मेंबर्स चाहिए। आपको पता है 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरे पाकिस्तान, तो दैट इज़ वाई एसोसिएशन बन नहीं सकती। पहले जो पुरानी है वो गैर फाल है, नई इसलिए नहीं बन सकती कि इनफ मेंबर्स नहीं है। प्रोड्यूसर्स अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 200 हैं, इसलिए प्रोड्यूसर एसोसिएशन फाल है, और इस वक्त यही रजिस्टर्ड बॉडी है और यही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। तो दैट इज़ वाई हम भी उसी की तायद करते हैं। आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर का पेट जुड़ा हुआ है, तो वो जो रेवेन्यू आएगा उसी का कमीशन लेगा। तो दैट इज़ वाई ऑल ऑफ अस आर हियर। सतीश साहब को भी जाना था बट सिम्बॉलिकली ही वाज हियर एंड वी आर विद द प्रोड्यूसर्स। तो और दूसरी जो आप बात करेंगे कैसे काम चलेगा, भाई इसीलिए तो आपके पास आए, इसीलिए तो अपील कर रहे हैं। हमें परसों तक तो एश्योरेंस थी, ये तो रातों रात सब कुछ पलट गया। तो सर जब तकलीफ़ होगी तभी चोर करेंगे ना। जैसे अमजद साहब ने बताया, हम प्री एम्प्ट करते हुए थ्रू प्रॉपर चैनल सारे लेटर्स इनके पास मौजूद हैं, आपको देंगे भी, लिखते रहें, बताते रहें कि सर ये क्रैश होने वाला है, ये होने वाला है, हमें एश्योरेंस मिलती रही है, फिक्र नहीं करें, ठीक हो जाएगा, नहीं बदर होगा। साहब मेरी भी थोड़ी आगे कीजिए कि अगर सेंट्रल बोर्ड इजाज़त नहीं देता है तो क्या सिंध और पंजाब बोर्ड सेंसर फिल्म लगा सकता है? तो देखें अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अख्तर भाई, शुक्रिया। हमें अंदाज़ा है आप लोग हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख लियाकत अली है। आई एम फ्रीलांसर शोबिज़ राइटर एंड द मेंबर आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची। मोहतरम शेख अमजद रसी साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि सैयद नूर साहब की फ़िल्म तेरे बाजरे की राखी आपके ताउन से रिलीज़ हो रही थी कराची में। कल हैदराबाद के बम्बिनो सिनेमा में उसका एक शो हुआ है रात के 12 बजे, और हमारे शहर कराची से हमारे 4 मुअज़्ज़िज़ दोस्त वो फिल्म देखने गए थे, जिसमें SM शाकिब साहब भी शामिल हैं। और जो मुझे फीडबैक मिली वो ये थी कि 4 अफराद एक कराची के थे और बम्बिनो में 5 अफराद और बैठे हुए थे। अच्छा, कल शबिस्तान सिनेमा लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की फैयाद खान साहब जो प्रोड्यूसर हैं और सैयद नूर साहब और दीगर अफराद ने, तो वहाँ एक एलिगेशन लगाया गया कि खुफिया हाथ है, माफिया है, जो तकसीम कार हैं, कुछ लोग हैं जो तेरे बाजरे की राखी को कराची में रिलीज़ नहीं करना चाहते। इस पर कहाँ तक सदाकत है, आप ही क्लियर कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं उस फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन हमें लिमिटेशन होती है कि जब से पाकिस्तान बना है और पाकिस्तानी पंजाबी फिल्में बनती रही हैं, तो अक्सर फिल्में
जो और हमने भी बहुत किए हैं, पहले कमाल टॉकीज में, फिर मेरे वालिद साहब बनाते। तो उस फिल्मों में भी ये कभी बहुत कम हुआ है कि साइमल्टेनियसली कोई फिल्म को टाइम मिल जाए पंजाबी फिल्म को कि पंजाब में लगे और कराची में लगे। हमेशा ये होता था, हमारा प्रैक्टिकल तरीका ये होता था कि 4 वीक के बाद जब हमारे प्रिंट्स फारग हो जाते, उनको प्रिंट होते थे, बड़े एक्सपेंसिव होते थे, फिर हम कराची की बारी करते थे। तो इस वक्त ये वाकई जो सफदर मलिक साहब हैं, प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़े पैसे लगाए हैं फिल्म के ऊपर। और लेकिन ये कराची में सिनेमा गोयर्स को आप ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते ना। ये हमने उनको ऑफ द रिकॉर्ड मशवरा भी दिया था कि ये ईद की फिल्म मत लगाएं, आप इसको ओपन फिल्म लगाने दें ताकि हमें मिल जाए। अब जब ये उर्दू फिल्में, अच्छी फिल्में, अच्छी कास्ट की फिल्में कराची वालों को या सिंध वालों को, हैदराबाद को, तो उनकी प्रायोरिटी कम हो जाती है। हालांकि फ़िल्म की रिपोर्ट बहुत अच्छी है, फिल्म बहुत अच्छी है, और हम इसको कवर कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, यूके में इसको रिलीज़ करके उसको कोई कंपनसेशन करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।